یہ حوالہ کیا ہوتا ہے؟ حوالہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے قرض لیا، اب وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، اور جس نے قرض دیا وہ کہہ رہا ہے مجھے قرض دو۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں بندہ ہے، آپ جو ہے وہ میرا قرض اس سے لے لیں، اور تیسرا بندہ جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حوالہ ہو گیا، کہ ایک قرض جو ہے وہ دوسرے کی طرف شفٹ ہو گیا۔ اس کے بڑے احکام ہیں، اور یہ کئی مرتبہ صورت جو ہوتی ہے وہ درپیش ہوتی ہے، اور شرع اس کے اندر کیا ہے وہ کچھ احکام ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جس نے قرض اب دینا ہے وہ اس کو قبول کرے، اور جس نے لینا ہے وہ بھی قبول کرے، اور دونوں عاقل و بالغ ہوں، کہ لو جی وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی اب میں تم سے نہیں لوں گا، اب میں تیسرے سے لوں گا، اور تیسرا کہے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس سے نہیں لینا، اب آپ نے کس سے لینا ہے؟ مجھ سے لینا ہے۔ اور اس کے اوپر حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غنی کا قرض ادا کرنے میں دیر کرنا ظلم ہے، اور جب مالدار پر حوالہ کر دیا جائے تو دائن قبول کر لے۔ یعنی جب ایک بندے کے پاس قرض کی رقم ہے، اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرے، قرض بر وقت نہ دے، تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس والے سے بڑے سست ہوتے ہیں کہ قرض ٹائم پر نہیں دیتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جو مقروض ہے وہ کسی اور کے اوپر حوالہ کر دے تو جو قرض دار ہے وہ اس کو کیا کر لے؟ وہ قبول کر لے۔ اب اس کے اندر کچھ الفاظ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ نے یہ پڑھے ہوں یا جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کو یہ پتا ہو۔ قرض کو دین بھی کہتے ہیں، اور اس طرح قرض منتقل کر دینے کو حوالہ کہتے ہیں، اور مدیون جو مقروض ہے اس کو محیل کہتے ہیں، اور قرض دینے والے کو محتال کہتے ہیں، محتال لہو بھی کہتے ہیں، اور جس کے اوپر اب قرض رکھا گیا ہے تیسرا بندہ اس کو محتال علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو وہ کہہ دیا کہ ایجاب و قبول ہے، عاقل و بالغ ہونا ہے، اور دونوں کا راضی ہونا ہے۔ بلکہ اگر وہاں موجود نہیں ہے مگر جب اس کو یہ خبر ملی کہ لو جی اب قرض میری طرف ریفر کر دیا گیا ہے، تو اب اگر وہ اس کو قبول کر لے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ درست ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جب حوالہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا، یعنی مقروض نے اپنا قرض جو ہے وہ تیسرے کے اوپر ڈال دیا، تو اب مقروض جو ہے وہ قرض سے بری ہو گیا۔ جب تک وہ قرض کے ہلاک ہونے کی صورت پیدا نہ ہو تو اب جو قرض دینے والا ہے اب وہ پہلے مقروض سے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر جو مقروض ہے وہ مر جائے اور محتال اس کے ترکے سے وہ قرض وصول نہیں کر سکتا، البتہ ورثہ سے کفیل لے سکتا ہے کہ دین ہلاک ہونے کی صورت میں ترکہ سے وہ قرض وصول ہو سکے۔ اب جو قرض دینے والا ہے وہ محیل کو معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف نہیں کر سکتا، یعنی اب مقروض کو وہ قرض معاف نہیں کر سکتا، نہ اس کو ہبہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قرض اب تیسرے بندے کی طرف شفٹ ہو چکا ہے، اس بندے سے وہ قرض معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایک سودا لیا، ایک چیز لی، اور جو بیچنے والا تھا اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا کہ پیسے اس کے وہ تیسرا بندہ دے گا، اب جو بیچنے والا ہے وہ چیز روک نہیں سکتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ چیز اس کو دے دے گا۔ اب اگر قرض ہلاک ہونے کی صورت ہو گئی تو اب جو قرض دینے والا ہے وہ مقروض سے مطالبہ کرے گا، اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ محتال علیہ نے حوالہ سے ہی انکار کر دیا کہ میں نے تو کوئی نہیں قبول کیا تھا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا قرض دوں گا، یعنی تیسرا بندہ جو ہے وہ انکار کر جائے اور کوئی گواہ وغیرہ بھی نہ ہو، یا محتال علیہ جس کے اوپر حوالہ کیا تھا وہ مفلسی کی حالت میں مر گیا کہ نہ اس کے پاس وراثت تھی، نہ وہ قرض ادا کر سکا، نہ کوئی کفیل وغیرہ چھوڑا، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا کہ اب وہ واپس پہلے کی طرف آ جائے گا۔ یعنی اگر دوسرا بندہ جس کے اوپر قرض ڈالا گیا تھا وہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور فوت ہونے کے بعد اس کی وراثت میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ پہلا بندہ جو مقروض تھا اب اس سے قرض لیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ تیسرے بندے نے وہ قرض ادا کر دیا، تو اب وہ پہلے جو اصل مقروض ہے اس سے مطالبہ کرے گا کہ میں نے تیرا قرض ادا کر دیا، اب تم میرا قرض دو۔ اب اس کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو جائے گی کہ کب وہ قرض دے گا، تو اب وہ اس سے وصول کرے گا۔ ہاں اگر ابھی اس نے قرض ادا کیا ہی نہیں، اس سے پہلے وہ کہے کہ جی میں اصل مقروض سے رقم لے لوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب تیسرے بندے نے قرض دینے والے کو قرض ادا کر دیا، یا جو قرض والا تھا
اس نے اس تیسرے بندے کو ہبہ کر دیا یا صدقہ کر دیا، یا جو پہلا قرض دینے والا تھا وہ مر گیا اور جو تیسرا بندہ یہ اس کا وارث ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں وہ اپنا جو یہ رقم ہے وہ پھر بھی مقروض سے لے گا، یعنی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس قرض دینے والے نے اس تیسرے بندے کو قرض سے بری کر دیا کہ میں نے تمہارا قرض جو ہے وہ تجھے معاف کیا، تو اب یہ تیسرا بندہ اس پہلے والے سے قرض نہیں مانگ سکتا کیونکہ یہ قرض کی ختم ہو گیا۔ اب موجودہ دور میں اس کی ایک صورت چلتی ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانوں میں عارت جو ہوتی تھی، وہاں آ کر کوئی بندہ اپنی چیز بیچتا تھا تو وہ جب پیسے دیتے تھے، جس کی چیز بکی ہوتی تھی اس کو جب پیسے دینے کا مسئلہ آتا تھا تو وہ ایک وقت مانگ لیتا تھا کہ میں فلاں وقت تمہیں دوں گا۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ عارت والے ہی اس کے بدلے میں اس کے پیسے اس کو دے دیتے تھے کہ چلے ہم اس سے لے لیں گے، تم ہم سے پیسے لو اور تم جاؤ۔ تو یہ بھی ایک حوالہ کی قسم تھی۔ آج اس موجودہ دور میں ایک سسٹم اسی طرح کا بہت عام ہو گیا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنا مال کسی کو بیچتی ہے اور ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی پرچی ہوتی ہے، اس کو LC بھی کہتے ہیں، وہ جا کر وہ پرچی دیتے ہیں کہ لو جی اتنا بل ہے اور یہ ہمیں آپ پیسے دے دیں۔ اب کمپنی کیا کرتی ہے، اس کو وہ پیسے جو ہوتی ہے وہ چیک کی صورت میں دیتی ہے اور چیک کے اندر ایک مدت لکھی ہوتی ہے کہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ کو یہ رقم ملے گی۔ اب وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے تو ڈرائیور ہو یا مالک ہو جو بھی ہو، وہ کیا کرتا ہے، اس چیک کو بیچ دیتا ہے۔ باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ چیک خریدتے ہیں کمپنیوں کے۔ اب وہ چیک اگر 10 لاکھ کا ہے تو جو ڈیلر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس چیک کے 9 لاکھ دیں گے یا 9.5 لاکھ دیں گے۔ اب وہ چیک جو ہوتا ہے وہ اس سے 9 یا 9.5 میں خرید لیتے ہیں اور اس کو پیسے نقد دے دیتے ہیں۔ پھر جب وہ چیک کیش کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنی پوری رقم وہاں سے لے لیتے ہیں۔ یوں ان کو 1 لاکھ یا 50,000 کا کیا ہو جاتا ہے، وہ نفع ہو جاتا ہے۔ تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے کیونکہ قرض کی خرید و فروخت جو ہوتی ہے اس طرح کسی تیسرے کے ساتھ جائز نہیں ہوتی، اور یہ بہت چیزیں عام ہیں۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہوتا ہے شرعاً، اگر کوئی بندہ کرنا چاہے، شریعت کے اندر کئی راہیں ہوتی ہیں۔ اب وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا چیک جو ہے وہ 2 مہینے بعد کیش ہونا ہے، تو اب وہ یہ کہے کہ مجھے آپ جو ہے وہ 9 لاکھ روپیہ قرض دے دو، 9 لاکھ روپے مجھے کیا دے دو، قرض دے دو۔ اب وہ 9 لاکھ روپیہ اس ڈیلر سے قرض لے لے، اب اس کو کہے کہ یہ 9 لاکھ جو ہے اس کے بدلے میں تجھے یہ 9 لاکھ کا چیک اور اس کے ساتھ 1 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں کہ تم جا کر اس کو کیش کروا لو، اور یہ تمہاری کیش کروانے کی کیا ہے، یہ اجرت ہے۔ تو یوں کیا ہو گیا، 9 لاکھ قرض لیا تھا، قرض کے بدلے میں قرض آ گیا اور 1 لاکھ روپیہ اس کو کیا مل گیا، بطور اجرت مل گیا۔ تو یوں جو ہے وہ سود سے بھی بچ گئے اور دونوں کو جو ہے وہ ایک کو رقم بر وقت مل گئی اور ایک کو کیا ہو گیا، اس کا نفع مل گیا اور سود بھی نہ ہوا۔ اسی طرح پہلے زمانوں میں ایک ہونڈی سسٹم ہوتا تھا۔ ہونڈی سسٹم یہ ہوتا تھا کہ تاجر دوسرے ملکوں میں سفر کرتے تھے، اب راستوں میں چور ڈاکو بھی ہوتے تھے تو ان کو اپنی رقم کا خطرہ رہتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، کسی کو قرض دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرض جو ہے میں تجھ سے فلاں ملک میں لوں گا یا فلاں شہر میں لوں گا۔ اب اس کے اندر سود کی یہ کنڈیشن ہوتی تھی کہ وہ بیسیکلی اپنے قرض سے حفاظت کا نفع اٹھا رہا ہے کہ میرا جو مال ہے مجھے چوری وغیرہ کا خطرہ نہیں رہے گا، اسی کے اوپر رہے گا۔ تو اس لیے شریعت نے اس کو سود قرار دیا کہ قرض کے اوپر نفع جو ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی حفاظت کا نفع لے رہا ہے کہ میری رقم نہ ضائع ہو، اس کی ہو، تو اس لیے شریعت نے اس کو سود قرار دیا۔ اور آج کے دور میں ہونڈی سسٹم آپ سنتے ہوں گے کہ باہر کے ملک والے اپنی رقم جو ہے وہ یہاں پاکستان بیچتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر علماء کرام نے موجودہ دور میں کافی کلام کیا ہے اور اس کی بڑی بحثیں ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا کہ یہ وہی ناجائز والی صورت ہے؟ اگر اس کو ناجائز کہتے ہیں تو بہت بڑا حرج ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی طرح اپنے پیسے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی ایک بحث ہے کہ ایک ملک کی کرنسی جو ہوتی ہے اور دوسرے ملک کی کرنسی، یہ ایک ہی جنس ہے یا علیحدہ علیحدہ جنسیں ہیں؟ کیونکہ ایک جنس کوئی شے ہو تو پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دونوں کا ہاتھوں ہاتھ خرید و فروخت ہونا ضروری ہے، اس کو ادھار نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہم اپنا نیا نوٹ لے کر جائیں کہ میں یہ کہوں کہ جا کر بینک کو کہ مجھے نئے نوٹوں کی جو ہے وہ ایک کاپی چاہیے، تو اب وہ اگر بینک مجھے نئے نوٹوں کی یا کوئی بھی بندہ مجھے نئے نوٹ زیادہ پیسوں کے اوپر دے دے اور ہاتھوں ہاتھ دے، ادھار نہ ہو، تو یہ تو شرعاً درست ہوتا ہے۔ لیکن اگر بینک مجھ سے 10 روپے نوٹ والی جو کاپی ہے اس کے 1500 روپیہ لے کر کہے کہ آپ کو یہ کاپی کل
کل ملے گی تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب کرنسی ہم کسی ملک کی آپس میں بیچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی رقم جو ہے وہ آپ فلاں ملک میں میرے بھیج دیں، تو یہاں جو ہوتی ہے وہ رقم میں مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ فوراً نہیں جا رہی۔ بہرحال اس کے اندر کافی تفصیل ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے آپ کبھی علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو کافی کچھ اس والے سے سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔